اور اس سارے نظام کو یسوع ناصری اپنی آمد کی تجلی سے ختم کر دیں گے۔ اس باب کی 18ویں باب کی پہلی آیت میں وہ ایک بڑا زور آور فرشتہ جو ہے، جس کے جلال سے زمین روشن ہو گئی، جو اترتا ہے اور بڑی آواز سے چلا کر کہتا کہ گر پڑا بڑا شہر بابل۔ وہ پیشن گوئی جو یسایہ نبی نے یسوع کی پیدائش سے 750 سال پہلے کی تھی، یسایہ کی کتاب کے 20ویں باب کی 9ویں آیت میں وہ پوری ہو رہی ہے۔ بڑا شہر بابل گرنے لگا، شیاطین کا مسکن اور ہر ناپاک روح کا اڈا اور ہر ناپاک اور مکروہ پرندہ کا اڈا ختم ہو گیا ہے۔ یہ فرشتہ جو ہے، اس کے متعلق بعض مبصرین سمجھتے ہیں کہ شاید یہ یسوع ہے، نہیں، اس کے متعلق فرشتہ کہا گیا ہے۔ اور اس کے پاس جلال جو ہے، اس لیے کہ جتنے بھی فرشتے ہیں جو خدا کے حضور میں رہتے ہیں وہ بڑے جلالی ہوتے ہیں۔ سارے فرشتے جو ہیں وہ بڑے جلالی ہوتے ہیں، اور جتنا بڑا زور آور فرشتہ ہوگا، جتنا بڑا اس کا اختیار ہوگا، اتنا ہی زیادہ اس کا جلال ہوگا۔ تو یہ بڑا زور آور اور جلالی فرشتہ ہے، جس کو 18ویں باب کی رویا میں مقدس یوحنا دیکھتے ہیں، جو زمین پر آنے والی تبدیلیوں لانے کا سبب بنے گا، جو اس ناپاک تعلیمات کو ختم کرنے کے لیے اس فرشتے کے پاس بڑا اختیار ہے، اور وہ چلا رہا ہے اور اونچی آواز سے بات کر رہا ہے، اور اس آواز کو صرف مقدس یوحنا سن رہے ہیں۔ خدا کے لوگ ہی صرف خدا کی آواز کو سن سکتے ہیں، اور وہ آواز کیا ہے کہ اے میری امت کے لوگوں، اس میں سے نکل آؤ تاکہ تم اس کے گناہوں میں شریک نہ ہو اور اس کی آفتوں میں سے کوئی تم پر نہ آ جائے۔ خدا اپنے لوگوں کو تعلیم دے کر بچا رہا ہے۔ حقیقی خدا جو پرستش اور ستائش اور عبادت کا حقدار ہے، جو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے، جو داؤد کا خدا ہے، جو آپ کا اور میرا خدا ہے، وہ چاہتا ہے کہ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس زمین کے ہم شکل نہ بنے۔ اس زمین پر جو قومیں اور امتیں جو کام کر رہی ہیں ویسا کام نہ ہم کریں۔ زمین کے لوگ جیسے رہتے ہیں ویسا نہ ہم بنے۔ ہمیں زمین کے لوگوں کی کاپی نہیں کرنی، ہم نے خدا کے کلام کی باتوں کی طرف دیکھنا ہے، اور اپنی عقل نہیں ہو جانے سے نیا بنتے جانا ہے۔ اس لیے خدا چاہتا ہے کہ ہم اس زمین پر رہتے ہوئے بھی زمین کے نہ ہوں، اس بابلی روح کے کنٹرول میں نہ رہیں، اس جیسے کام نہ کریں، امیر ہونے کے لیے کوئی بھی راستہ نہ اختیار کریں، دولت اور مادیت پرستی کی ہوس میں کچھ بھی نہ کر گزریں۔ آج کا انسان دولت اور مادیت پرستی کی ہوس میں کچھ بھی کر جاتا ہے۔ اس کو دولت چاہیے، چاہے وہ کسی طریقے سے بھی آ جائے، چاہے اس کو کسی کو بھی مارنا پڑے، کسی کا بھی خاتمہ کرنا پڑے، کسی بھی حکومت کو گرانا پڑے، کسی کا بھی نقصان کرنا پڑے، کسی کا بھی حق چھیننا پڑے۔ یہ ہے آج کے انسان کا زندہ رہنے کا نصب نامہ، نصب العین۔ یہ اس کی زندگی کا مقصد ہے، وہ ایسے کرنا چاہتا ہے، ویسا بننا چاہتا ہے، وہ ایسا بن چکے ہیں۔ دنیا کی قومیں بھی ایسی بن چکے ہیں، دنیا کے بادشاہ بھی ایسے بن چکے ہیں۔ وہ دنیا کے ریسورسز پر اپنی گرفت مضبوط کرنا چاہتے ہیں تاکہ سب کچھ میرے قبضہ میں آ جائے، اور میں اور میری قوم زیادہ بڑے بن جائیں اور ہم زیادہ دیر تک قائم رہ سکیں۔ لیکن کیا خدا دنیا کو ایسا کرنا دے گا؟ وہ خدا جس نے زمین کے اندر ساری دولت اور خوبیاں اس لیے رکھی تھی کہ سب لوگ ان کو برابر سے ہر طرح سے پوری طرح انجوائے کریں اور غیر منصفانہ طور پر جو ہے اس کی تقسیم نہ ہو، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی دولت چند ہاتھوں میں سمٹ کر رہ گئی ہے، اور وہ اس کو اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں، لوگوں کو، قوموں کو غریب کرتے چلے جا رہے ہیں اور خود زیادہ دیر تک قائم رہنا چاہتے ہیں۔ لیکن خدا ایسا نہیں ہونے دے گا۔ خدا نے اس دنیا کی ساری غلط تعلیمات، جھوٹی تعلیمات کے خاتمے کا ایک دن مقرر کر رکھا ہے، ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جو یسوع کی آمد پر پورا ہوگا۔ یسوع کی دوسری آمد زمین اور اس کی امتوں اور اس کے نظام اور اس کی تعلیمات کے لیے ان کی آخرت کا پیغام ہے۔ یسوع کی آمد جھوٹی تعلیمات کے خاتمے کا نام ہے، دنیا کے کرپٹ اور فرسودہ نظام کو ختم کرنے کا نام ہے۔ جیسا کہ اس باب میں کہا گیا کہ
بابل کی جو حرام کاری کی غضبناک میں جو ہے اس کو تمام قوموں نے پیا ہے اور وہ گر گئی اور زمین کے بادشاہوں نے اس کے ساتھ حرام کاری کی اور دنیا کے سوداگر اس کی عیش و عشرت کی بدولت دولت مند ہو گئے. یعنی دنیا میں ایک ایسا نظام رائج کر دیا گیا ہے کہ دولت کمائی جائے اور دولت کو چند ہاتھوں میں سمیٹ دیا جائے اور دنیا کی بڑی آبادی جو ہے وہ غربت اور مفلسی اور تنگی میں پھنسی رہے اور غلط تعلیمات کی طرف ان کا رجحان رہے. کیا خدا انسانوں کو ایسی زندگی دینا چاہتا تھا؟ نہیں پیاری چیز تو نہیں. خدا نے انسان کے لیے اس طرح کی بری زندگی نہیں سوچی نہ تجویز کی. یہ گروہ انسانوں کی خدا سے دور چلے جانے کی وجہ سے، ناپسندیدہ عقل کے تابع ہو جانے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. دیکھیں خدا کے لوگ کبھی غیر منصف نہیں ہو سکتے. خدا کے لوگ تو برکتوں کو بانٹنے والے اور دنیا کے ساتھ اپنی برکتوں کو شیئر کرنے والے ہوتے ہیں. لیکن دنیا کا نظام، معیشت کا نظام دنیا کو ایسا بنا دیا ہے کہ دنیا میں دولت کو ایسی چیز بنا دیا کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے ہر مذہب کا آدمی جو ہے وہ اپنی تعلیمات سے ہٹ جاتا ہے اور وہ کام کر لیتا ہے جس کو اس کی تعلیمات اجازت نہیں دیتی. یعنی جھوٹی تعلیمات تو خدا سے دور کرنے کے لیے بھی ہوتی ہے، لیکن پھر لوگ اپنی تعلیمات کو بھی چھوڑ کر دولت کو پانے کے لیے ہر طرح کی جو ہے وہ وعدہ خلافی، ہر طرح کی بے انصافی کرنا چاہتے ہیں اور اپنی تعلیمات کو بھی پس پشت ڈال دیتے ہیں. اور دولت کا لالچ، دولت پا لینے کی ہوس ایک ایسی بڑی آزمائش ہے جس میں اکثر خدا کے سچے خادم، خدا کی راہ کو جاننے والے وہ بھی گر جاتے ہیں. اس لیے وہ عورت جو ہے وہ اس حیوان کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، کیونکہ دولت پا لینے کی جو ہوس جو ہے وہ مذہبوں کی تعلیمات سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہے. اس کے آگے دنیا کے ہر مذہب کے لوگ جو ہے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں دولت پانے کے لیے. اس لیے وہ عورت جو ہے اس حیوان کے سر کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، وہ کنٹرول کر رہی ہے. یعنی دولت پانے کی جو خواہش جو انسان کے دل میں ہے وہ اس کو اس کی تعلیمات کو بھی بھلا دینے کی طرف مائل کر دیتی کہ تو اپنا سب کچھ بھول جا، تو مجھے پا کسی بھی طرح سے. اور جو 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس کے ساتھ حرام کاری اور عیاشی کرنے والے زمین کے بادشاہ جب اس کے جلنے کا دھواں دیکھیں گے تو اس کے لیے روئیں گے اور چھاتی پیٹیں گے. یعنی خدا جب مخالف مسیح کے دور میں جب زمین پر آفتیں نازل کر رہا ہوگا، مہریں کھلنے کے وسیلہ سے، نرسنگے پھونکے جانے کے وسیلہ سے، خدا کے قہر کے پیالوں کے وسیلہ سے جب زمین پر سٹیپ بائی سٹیپ آفتیں آئیں گی زمین پر اور زمین کی قوموں پر، اس کے لوگوں پر اور اس کے نظام پر، تو معیشت کا نظام بھی تباہ ہوتا جائے گا اور بلیف سسٹم بھی ختم ہوتے جائیں گے. اور دنیا کے لوگ اور دنیا کو کنٹرول کرنے والے یہ سارے لوگ جو ہیں بے بس ہو جائیں گے اور روئیں گے اور چلائیں گے اور انہیں سمجھ نہیں آئے گی کہ کیسے ہم قائم رہیں. ہم جنہوں نے بڑے بڑے قلعے بنا لیے، بڑے بڑے بینک بنا لیے، بڑی بڑی پراپرٹیز جمع کر لیں، وہ ان کو بچا نہ سکیں گی. اور وہ جب ان سارے نظاموں کو ٹوٹتا اور ختم ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو روئیں گے اور چلائیں گے، کیونکہ ان کی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ تباہ ہو رہا ہوگا اور دھواں اٹھ رہا ہوگا سب چیزوں کے تباہ ہونے کا. اور 10ویں آیت میں لکھا ہے اس کے عذاب کے ڈر سے دور کھڑے ہوئے کہیں گے کیا بڑے شہر ہے بابل ہے، مضبوط شہر، افسوس افسوس، گھڑی ہی بھر میں تجھے سزا مل گئی. یعنی یہ دنیا کا نظام جس کو صدیاں لگ گئی ہیں بناتے ہوئے، اکنامک سسٹم، بینکاری کا نظام، اور اس کے پیچھے دنیا کے بڑے بڑے ادارے جو ہیں جو دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں، اتنا بڑا نظام جو روئی زمین پر رائج کیا گیا، جن پر قوموں اور حکومتوں اور اداروں کے وسیلہ سے کنٹرول کیا جاتا ہے، یہ سب کچھ جب اتنی سپیڈ سے ختم ہو رہا ہوگا تو حیران ہوں گے کہ کیسے سپیڈ سے ختم ہوتا جا رہا ہے یہ سب کچھ.
11वीं आयत में लिखा है कि दुनिया के सौदागर उसके लिए रोएंगे और मातम करेंगे, क्योंकि अब कोई उनका माल नहीं खरीदने का। दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े इदारे जो दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो मल्टी मिलियन कंपनियां हैं, वो जो दुनिया के हर एक शहर में मौजूद हैं, बड़े बड़े इदारे जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं दुनिया के, वो क्या करेंगे? रोएंगे, क्योंकि उनका माल अब कोई नहीं खरीदेगा। एक ऐसा वक्त आ जाएगा कि ये इकोनॉमी का जो सिस्टम है ये ख़त्म होता चला जाएगा, तिजारत भी नहीं हो सकेगी, ट्रेड भी नहीं हो सकेगा, और क्या होगा? जो कुछ उन्होंने सोचा था उसके मुखालिफ होगा, उसका उलट होगा। खुदा बर्बाद करता चले जाएगा इनके बनाए हुए निज़ाम को, और दुनिया की इकोनॉमी को भी खुदा ख़त्म कर देगा, तबाह कर देगा, इस निज़ाम को भी ख़त्म कर देगा, तबाह कर देगा, और कोई उनका माल नहीं खरीदेगा। ट्रेड ख़त्म हो जाएगी, तिजारत ख़त्म होती चली जाएगी, और क्या चीज़ें जो है ना वो नहीं बेच सकेंगे। यहाँ पर उनकी सारी डिटेल है जो 12वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक लिखा है, कि जिसमें दुनिया के आप देखेंगे कि हर एक चीज़ जो आज हम इंसानों को चाहिए, जो जिसका ट्रेड किया जाता है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में चीज़ें जाती हैं और हम नई से नई चीज़ें खरीदते हैं, नई से नई चीज़ें, जदीद चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, ये सब एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगी। आज का इंसान देखें, वो लग्जरीज के लिए जिंदा है। हर अच्छी से अच्छी चीज़ हर शख्स चाहता है कि उसके घर में मौजूद हो। नई से नई जो चीज़ आ रही है दुनिया की, वो उसके पास हो। नया से नया मोबाइल हमारे पास हो, बेहतरीन से बेहतरीन टेलीविज़न हमारे घर में हो, अच्छे से अच्छा फ्रिज हमारे घर में हो, अच्छी से अच्छी गाड़ी मेरे पास हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी मेरे पास हो, मेरा घर सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो। इन सब चीज़ों के पीछे इंसान पागल हुआ है, और इन सब चीज़ों को पा लेने के लिए वो कुछ भी करना चाहता है। लिखा है यहाँ पे, और वो माल ये है: सोना, चांदी, जवाहर, मोती और महीन कतानी, रगवानी, रेशम और किरमजी कपड़े, और हर तरह की खुशबूदार लकड़ियाँ और हाथी दांत की तरह तरह की चीज़ें, नहायत बेशकीमत लकड़ी और पीतल और लोहे और संगे मरमर की तरह की चीज़ें, और दार चीनी और मसाला और ऊद और इत्र और लुबान और मैं और तेल और मैदा और गेहूँ और मवेशी और भेड़े और घोड़े और गाड़ियाँ और गुलाम और आदमियों की जाने। अब तेरे दिल पसंद मेवे तेरे पास से दूर हो गए, और सब लजीज और तोहफा चीज़ें तुझसे जाती रहीं, अब वो हरगिज हाथ ना आएंगी। इन चीज़ों के सौदागर जो उसके सबब से मालदार बन गए थे, उसके अजाब के खौफ से दूर खड़े हुए रोएंगे और गम करेंगे, और कहेंगे अफसोस अफसोस, वो बड़ा शहर जो महीन कतानी, अरगवानी और किमजी कपड़े पहने हुए और सोने और जवाहर और मोतियों से रास्ता था, घड़ी ही भर में उसकी इतनी बड़ी दौलत बर्बाद हो गई। और सब नाखुद और जहाज़ के सब मुसाफिर और मल्लाह और जितने समुद्र का काम करते हैं, जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो दूर खड़े हुए चिल्लाएंगे और कहेंगे कि कौन सा शहर इस बड़े शहर की मानंद है, और अपने सरों पर खाक डालेंगे रोते हुए और मातम करते हुए चिल्लाएंगे और कहेंगे कि अफसोस अफसोस, वो बड़ा शहर जिसकी दौलत से समुद्र के सब जहाज वाले दौलतमंद हो गए, घड़ी ही भर में उजड़ गया। यानी ये सनतें जो इंसान ने बनाई हैं, लोहे की सनत, लकड़ी की सनत, कॉस्मेटिक्स की सनत, खाने पीने के सामान की तजारत, कपड़े नित नए, जूतियां, हर तरह की जो दिल पसंद चीज़ें हैं, जो आज के दौर के इंसान की असल ज़िंदगी बनी हुई है, और इंसान इन्हीं को पा लेने के लिए सब कुछ करना चाहता है। ये सारी ट्रेड्स, ये सारे सनतें खुदा एक ही दिन में जब ख़त्म करेगा, इतनी स्पीड से जब ख़त्म करेगा उस 7 साला दौर में, तो फिर क्या होगा कि ये लोग जब अपने सारे सब कुछ लुटता हुआ देखेंगे, और जब वो बड़ा ज़लज़ला जब आएगा, जितना बड़ा ज़लज़ला कभी नहीं आया, जिसमें लिखा है कि बहुत से जो दुनिया के शहर हैं वो भी सफ़ास्ती से गायब हो जाएंगे, और बहुत से जो दुनिया में बड़े बड़े जजीरे हैं समुद्र के अंदर, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। जहाँ आबादी है, जहाँ बड़े बड़े शहर, खूबसूरत शहर बने हुए, जहाँ लोग अयाशी करने के लिए जाते हैं, वो सब जब ख़त्म हो जाएंगे, और दुनिया में याद देखें कि पिछले 20-25 साल से जो बड़े बड़े दुनिया की जो बड़ी ताकतवर कौमें हैं, वो आपस में पता किस बात के लिए लड़ रही हैं? कि समुद्र का कंट्रोल किसके पास है। समुद्र जिसके वसीला से बड़ी तजारत होती है, वहां समुद्र में किसका ज्यादा कंट्रोल है।
یہ سمندر کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے دنیا کی ساری بڑی قومیں اس وقت سخت جنگ میں مبتلا ہیں، اور اس میں چائنا اور امریکہ اور رشیا اور دنیا کے دیگر ممالک بھی اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. لیکن یہ 3 زیادہ بڑے پلیئر ہیں اس وقت جو سمندر کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اور اپنا انہوں نے وہ بنا لیے ہیں، ساتھی ملک چھوٹے چھوٹے اپنے ساتھ رکھے ہیں، تاکہ سمندر پر زیادہ سے زیادہ کنٹرول جس کا ہوگا اس کی صنعت ہی زیادہ چلے گی، وہی زیادہ مال خرید سکے گا، وہی دنیا میں سپیڈ سے پیسہ کما سکے گا. سمندری جو ٹریڈ روٹس ہیں ان پر اس وقت سب سے زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے. جس کے پاس سمندر کا زیادہ کنٹرول ہے وہی زیادہ پاورفل ہے اس وقت. اور جب یہ سارے اتنے بڑے بحری جہاز جو ہر وقت سمندر میں ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، ادھر سے ادھر آ رہے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان جا رہا ہے، دوسری جگہ سے اس جگہ آ رہا ہے، اب سارا سال ہم سب کچھ کھاتے رہتے ہیں، کیونکہ دنیا کے ایک ملک میں جو چیز نہیں ہے دوسرے ملک میں موجود ہے، وہاں سے وہ لا کے آپ کو دے دیتے ہیں. موسم نہیں بھی ہے تو وہ پھل وہ چیزیں آپ کھا سکتے ہیں. یہ کمال اسی ٹریڈ کی وجہ سے ہے. تو کیا ہوگا جب سمندری جہاز بھی سارے ڈوب جائیں گے؟ یہ جو بحری جہازوں کی صنعت ہے، جب اس کا ستیہ ناش ہو جائے گا، سمندر میں سب کچھ ڈوب جائے گا، تو کیا ہوگا؟ یہ دور کھڑے ہوئے جو یہ شپس کی انڈسٹری سے لوگ جو اٹیچ ہیں، وہ اپنے بڑے بڑے اداروں کو ڈوبتے اور ختم ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو روئیں گے، چلائیں گے کہ اب کیا ہوگا، ہمارا فیوچر کیا ہے، اب ہم کیسے پالیں گے اپنے خاندانوں کو، اب ہم کیسے سب کچھ حاصل کریں گے وہ جو ہمیں چاہیے تھا. لیکن افسوس اس وقت بھی وہ توبہ نہیں کرنا چاہیں گے. ان کا دھیان انہی چیزوں کی طرف ہوگا، سونے اور چاندی اور پیتل اور لکڑی اور لوہے کے وہ بت جن کی پوجا کر رہے ہیں. یاد رکھیں کہ صرف جھوٹے معبود ہی بت نہیں ہیں، خدا نہیں بنے ہوئے. ہماری ہر ایک وہ چیز جس کو پانے کے لیے ہم پوری تگ و دو کرتے ہیں اور سب کچھ بھول جاتے ہیں، اور ان آسائشوں کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی طرح سے ہم دولت کمانا چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی ہمارے خدا ہیں. ہر وہ اچھی چیز جس کو پانے کے لیے ہم کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تاکہ میرے گھر میں سب سے زیادہ اچھی چیزیں ہوں، یہ ایک لالچ ہے. کلام خدا میں لکھا ہے ہر طرح کا لالچ جو ہے وہ بت پرستی کہلاتا ہے. چیزوں کا لالچ نہیں، دنیا میں دوسروں سے بہتر اور بڑا مضبوط اور زیادہ امیر نظر آنے کے اور دنیا میں زیادہ ماڈرن نظر آنے کا جو لالچ ہے وہ انسان کو کیا کر رہا ہے؟ بڑا خون خوار اور جنگلی اور خدا کی نظر میں حیوان بنا رہا ہے. تو خدا اس بات کا مخالف نہیں ہے. اگر ہم محنت کر کے سچائی کے ساتھ روزی کماتے ہیں اور اس سے حاصل کرتے ہیں جو کچھ بھی، تو خدا اس کے خلاف نہیں ہے. خدا یقیناً ہمارے روپے پیسے کو برکت دینا چاہتا ہے جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں، خدا کے ساتھ رہتے ہیں، اور خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگوں کے پاس کمی نہ ہو کسی چیز کی. لیکن غلط طریقے سے چیزوں کو حاصل کرنے کی جو ہوس ہے اس کے خدا خلاف ہے. 20ویں آیت میں خدا اپنے اوپر ایمان رکھنے والے دنیا کے سارے لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ اے آسمان اور اے مقدسوں اور رسول اور نبیوں، اس پر خوشی کرو کیونکہ خدا نے انصاف کر کے اس سے تمہارا بدلہ لے لیا ہے. اور پھر 21ویں آیت میں ایک بڑا زورا اور فرشتہ بڑی چکی کے پاٹ کی مانند ایک بڑا پتھر اٹھا کر سمندر کی تہہ میں پھینک دیتا ہے، اور تشبیہاً بتایا جاتا ہے کہ بابل کا بھی اسی طرح حال کر دیا جائے گا اور پھر اس کا پتہ دوبارہ نہ ملے گا. خدا دوبارہ بابل کو شاید اسی لیے وجود میں آنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے اجازت دے دے گا تاکہ خدا حقیقی طور پر اس سرزمین کو جہاں سے مکروہات کی تعلیمات کا آغاز ہوا اس شہر کو بھی سزا دے، اس جگہ کو بھی سخت سزا دے. یاد رکھیں کہ بابل وہ شہر ہے جس کا کلام خدا میں یروشلم کے بعد سب سے زیادہ ذکر ہے. یروشلم جو خدا کا اپنا شہر ہے، جس کو خدا نے اپنے لیے مقدس جگہ زمین پر مقرر کیا ہے. اس کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی بات کا، کسی
شہر کا کلام خدا میں ذکر ہے تو وہ بابل ہے، اس لیے کہ خدا اس کا مخالف ہے اور خدا نے اس کو تباہ کرنے کے لیے اس کو ایک پلان جو بنایا ہے، وہ خدا نے اپنے بندہ مقدس یوحنا کو 2000 سال پہلے بتا دیا۔ اور یرمیہ نبی نے بھی بابل کی بربادی کی نبوت کی، یسایہ نبی نے بھی کی۔ آپ ان باتوں کو پڑھ سکتے ہیں جو خدا نے پہلے بھی پوری کی، اور دوبارہ جو خدا نے اپنے بندہ یوحنا کو دکھایا وہ بھی خدا 100% پوری کرنے جا رہا ہے۔ اس لیے اس باب کی 22ویں آیت میں لکھا، اور بربت نوازوں اور مطربوں اور بانسلی بجانے والوں نرسنگا پھونکنے والوں کی آوازیں پھر کبھی تجھ میں سنائی نہ دیں گی، اور کسی پیشہ کا کاریگر تجھ میں پھر کبھی نہ پایا جائے گا، اور چکی کی آواز تجھ میں پھر کبھی نہ سنائی دے گی، اور چراغ کی روشنی تجھ میں پھر کبھی نہ چمکے گی، اور تجھ میں دلہے اور دلہن کی آواز پھر کبھی سنائی نہ دے گی، کیونکہ تیرے سوداگر زمین کے امیر تھے، اور تیری جادوگری سے سب قومیں گمراہ ہو گئیں۔ یہ بابلی تعلیم جس نے دنیا کی سب قوموں کو گمراہ کیا، اس کا خدا خاتمہ کر دے گا، اور نبیوں اور مقدسوں زمین کے اور سب مقتولوں کا خون اس میں پایا گیا۔ وہ حیوان کے اوپر جو عورت بیٹھی تھی جو یسوع کے شہیدوں کے خون سے متوالی نظر آئی تھی، یقیناً یہ اس بڑی مصیبت کے دور میں جب کلیسیا آسمان پر چلی جائے گی اور جو 7 سالہ مخالف مسیح کا دور ہوگا، اس میں سخت ایذا رسانی کی جائے گی خدا کا نام لینے والوں کے لیے، اور خاص طور پر یسوع کا نام لینے والوں کے لیے۔ ویسے تو ہسٹری میں تھرو آؤٹ اس بابلی روح نے خدا کے خادموں، خدا کے لوگوں کو مارا ہے، ان پر ایذا رسانی کی ہے، ان کے مخالف رہی ہے، لیکن اس 7 سالہ دور میں یہ اپنے عروج کو پہنچائے گی، اپنے اس یسوع کے نام لینے والوں کو شہید کیا جائے گا۔ اس 7 سالہ دور میں جب کلیسیا تو پہلے جا چکی ہوگی، لیکن پیچھے جو لوگ یسوع نام پر ایمان لائیں گے اور خدا کی باتوں پر دھیان دیں گے اور اس مخالف مسیح کے نظام کو قبول نہیں کریں گے، ان کو سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا اور ان کا بہت خون بہایا جائے گا، کیونکہ وہ شہید بن کر خدا کی بادشاہی میں شامل ہونے والے لوگ ہوں گے۔ اس لیے خدا ان سب باتوں کا بدلہ لے لے گا۔ آئیے خدا ان کا شکر کریں کہ آج آپ اور میں یسوع کے خون کے وسیلہ سے دھل گئے ہیں، صاف ہوئے ہیں، پاک ہوئے ہیں، اور اس لائق بنے ہیں کہ ہم اس بڑی مصیبت کے دور سے بچ کر پہلے ہی آسمان پر چلے جائیں گے، اور یسوع اپنی کلیسیا کو، اپنی دلہن کو پہلے لے لے گا، اور پھر زمین پر یسوع کی حقیقی آمد ہوگی، جس آمد سے پیشتر یسوع ناصری زمین پر یہ آفتیں بھیج کر، جن کا ذکر مہروں کے کھلنے سے ہوگا اور نرسنگوں کے پھونکنے سے ہوگا اور خدا کے قہر کے پیالوں کے زمین پر الٹنے سے کیا جائے گا۔ یہ ساری باتیں کلیسیا کے آسمان پر جانے کے بعد روز زمین پر واقع ہوں گی، لیکن اس دوران خدا اس بڑے مصیبت کے زمانہ میں بہت سے لوگوں کو بچا لے گا اور وہ خدا کی بادشاہی کا حصہ بنیں گے۔ ہم خدا ان کا شکر کرتے ہیں کہ وہ قادر مطلق خدا ہے جو کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ چاہتا کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔